نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رمضان کی آمد ہے، اس کے استقبال کے لیے آئیے ہم چند ہدایات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد آپ اس مہینے کی نعمتوں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ استقبال رمضان کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے فرائض و واجبات کی ادائیگی اور توبہ استغفار پر دھیان دیں۔ آمد رمضان سے قبل فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگر ذمے میں کوئی قضا روزے ہوں تو ادائیگی کی ترتیب بنائیں۔ سابقہ زندگی کی تمام لغزشوں پر سچے دل سے توبہ کریں۔ دل کو گناہوں اور برے خیالات سے پاک کر دیں۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل و دماغ غرض جسم کے کسی بھی حصے سے صادر ہونے والے گناہوں پر پکی توبہ کر لیں تاکہ آپ گناہوں سے پاک ہو کر اس مبارک مہینے کا استقبال کریں۔ رمضان المبارک کے مسائل سیکھیں اور سکھائیں بھی۔ روزہ، تراویح، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، اعتکاف اور دیگر احکامات رمضان کی آمد سے قبل ہی سیکھ لیں، کیونکہ جب کسی کام کو تیاری کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کی کوالٹی میں بہت فرق آ جاتا ہے، اور جس کام کو آپ بغیر تیاری کے کرتے ہیں وہ کام کیسا ہوتا ہے؟ One who fails to plan actually is planning to fail۔ یعنی اگر آپ پلان نہیں بنا رہے کسی کام کا، کوئی ترتیب نہیں بنا رہے، تو اصل میں آپ اس کی ناکامی کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ پلان بنا کر کام کریں گے تو اس کام کی کوالٹی ہی بالکل الگ ہوگی۔ جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ روزہ اس لیے ہم پر فرض ہے تاکہ ہم پرہیزگار بنیں، تو اپنے نفس کو تقوی کا پابند بنائیے۔ اپنے نفس کو ابھی سے تیار کیجیے، کیونکہ رمضان المبارک تقوی کی عملی تربیت گاہ ہے، اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت کا اہم مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہی بتایا ہے۔ اس کے علاوہ صلہ رحمی میں جلدی کریں۔ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، لہٰذا رمضان آنے سے قبل اس سنگین گناہ سے توبہ اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑ دیے جائیں تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح اپنا دل صاف کریں۔ ہمارا دل نفرت، جذبہ انتقام اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، لہٰذا رمضان آنے سے قبل اپنے دل کو ان فضول مصروفیات سے فارغ کر کے خالص عبادات کی طرف اسے متوجہ کریں۔ سب کو دل سے معاف کر دیں، کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، دل کے صاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ ہی اس میں کسی کا کینہ ہو، اور نہ کسی کے بارے میں حسد۔ اسی طرح انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے سے بچیں۔ رمضان میں اوقات کی قدردانی بڑی اہم ہے۔ آج کل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا وقت کے ضیاع کا بڑا سبب بن رہے ہیں، لہٰذا رمضان سے قبل ان کے استعمال کو ختم یا محدود کرنے کی پوری کوشش کریں۔
امام مالک و دیگر اسلاف کا تو یہ تک معمول تھا کہ رمضان آتے ہی علمی مجالس بھی موقوف فرما دیتے اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے۔ بالکل اسی طرح ٹی وی سے احتراز کرنے کی کوشش کریں۔ ٹی وی تو آپ پورا سال ہی دیکھتے ہیں، لہٰذا رمضان میں اپنے وقت کو بہت سوچ سمجھ کر گزاریں اور اپنا دن بہت پلاننگ سے گزاریں کہ آپ کو اپنی نفلی عبادات کو کتنا ٹائم دینا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو کس طرح رکھنا ہے۔ اسی طرح رمضان سے پہلے خریداری کر لیں، کیونکہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، شاپنگ اور خریداری کا نہیں۔ نیز رمضان میں رش اور مہنگائی کی وجہ سے وقت اور پیسے دونوں کا ضیاع ہوتا ہے، لہٰذا رمضان کی آمد سے قبل شعبان میں ہی عید کی شاپنگ مکمل کر لیں اور کوشش کریں کہ اہل خانہ کو بھی یہ بات سمجھائی جائے۔ اپنے کاموں کا بوجھ جتنا ہو سکے ہلکا رکھیں۔ گھر میں کوئی بھی تعمیراتی یا رنگ و روغن کا کام کروانا ہو یا کسی مشین کی مرمت ہو یا آپ کی گاڑی یا سواری کا کوئی پیچیدہ کام ہو، اسی طرح دفاتروں کا اور کارخانوں کا جو محنت طلب کوئی پروجیکٹس ہوں، انہیں رمضان المبارک سے پہلے نمٹانے کی کوشش کریں۔ سارا نظام اوقات کے حساب سے ترتیب دیں۔ رمضان سے قبل اپنا نظام الاوقات مرتب کر لیں، جس میں وقت پر اٹھ کر تہجد کرنا، ذکر اور دعائیں اور نماز اولین وقت میں پڑھنا اور قرآن کی تلاوت اور افطاری کا اہتمام اور تراویح کا اہتمام، اور یہ سب معمولات مناسب وقت کے حساب سے ہوں اور آپ کی نیند اور آرام بھی بھرپور ہو۔ اس طرح آپ کوشش کریں تو حتی الامکان آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایام معدودات کہلاتے ہیں، چند دنوں کے مہمان۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ رمضان کے آنے کے بعد یہ سب کچھ سوچا جائے اور رمضان کے آنے کے بعد اس کی تیاری کی جائے۔ ابھی سے اگر آپ پلان بنا کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے آسانی ہوگی۔ اسی طرح دعاؤں کا معمول بنا لیں۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہٰذا ابھی سے اپنے آپ کو لمبی دعاؤں کا عادی بنا لیں۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معقول دعاؤں کے الفاظ زبانی یاد کر لیے جائیں تو بہتر ہے، اور مسنون الفاظ پر مشتمل دعاؤں میں تاثیر اور قبولیت کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ شعبان کے مہینے سے ہی روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان المبارک میں سخاوت کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں میں زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سخاوت تیز چلتی خوشگوار ہوا سے بھی زیادہ ہوتی۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس لیے آپ کثرت تلاوت کا معمول بنائیں۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، خوش قسمت لوگ اس ماہ میں تلاوت کی کثرت کا معمول بناتے ہیں، لہٰذا ابھی سے تلاوت قرآن کو زیادہ وقت دینا شروع کریں تاکہ رمضان کی آمد تک آپ کثرت سے تلاوت کرنے کے عادی بن جائیں۔ اور اسی طرح اس کے حق پر بھی غور و فکر کریں کہ صرف پڑھنا ہی نہیں، اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اسی کے ساتھ شب بیداری کی عادت۔ رمضان میں راتوں کی عبادت، تراویح اور تہجد وغیرہ کا دورانیہ بڑھائیں۔ ان عبادات کو احسن انداز میں اور ہلکی تھکاوٹ کے ساتھ سر انجام دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پلان بنائیں کہ آپ نے اپنی نفلی عبادات کس وقت کرنی ہے اور ان کا اہتمام کس طرح کرنا ہے اور ان کو کیسے زیر انجام پہنچانا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اپنی غذا کا بھی خوب خیال رکھنا ہے،
کیونکہ جب آپ اس طرح کی غذا استعمال کریں گے کہ وہ آپ کو طاقت دے گی آپ کے دن بھر کے کاموں میں، تو ہی یہ سب کام انجام ہو سکیں گے وقت پر اور بخوبی انجام ہو سکیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ان چھوٹے چھوٹے نکات پر عمل کر کے اپنے رمضان کو خوب کارآمد بنائیں گے اور اس مہینے کی برکتوں اور نعمتوں کو خوب اکٹھا کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔